الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی بہت یونیک، بہت منفرد، بہت دلچسپ صورت ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو باقاعدہ واقعے کے انداز میں، قصے کے انداز میں سنایا ہے، اور اس میں بہت سی حکمت کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا پس منظر اس طرح سے رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے یہود نے بہت سے سوالات دیے تھے مشرکین کو کہ جا کر یہ چیزیں پوچھو۔ بعض سوالات کا جواب سورہ کہف میں آیا، بعض کا سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کا جو اصل علاقہ ہے وہ تو ارض مقدس فلسطین ہے، تو یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس سوال کا جواب پوری سورہ یوسف کے ذریعے عطا کیا گیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا، اس میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت گہری مماثلت، بہت گہری مماثلت، ہجرت کا پہلو بھی ہے، اپنوں کی طرف سے دشمنی کا پہلو بھی ہے، بالآخر فتح یابی کا پہلو بھی ہے، غلبہ اور اقتدار ملنا بھی ہے، بہت سے پہلو سیرت کے اعتبار سے مشترک ہیں۔ اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں غم زدہ لوگوں کو، جن کو شدید غم پہنچا ہو، شدید تکلیف پہنچی ہو، ان کے لیے بہت کچھ گویا مرہم رکھنے کا سامان ہے، بہت ان کے دل کو دلاسا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جن جن غموں سے گزرنا پڑا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا بہترین صلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمایا۔ تو یہ گویا غم زدہ لوگوں کے لیے مرہم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے یہ سورہ مبارکہ، کہ اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں اس صورت کا خلاصہ ہیں، آخر میں آ جائیں گی، وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حصے کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ باقی اگر کچھ حصہ رہ گیا تو وہ کل کی نشست میں دیکھ لیں گے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اہل عرب اولاً اور پھر بعد کے لوگوں کے لیے بھی عربی زبان میں اتنی وسعت، اتنی کیپیسٹی ہے کہ الفاظ بظاہر بہت مختصر ہوتے ہیں، معنی اور مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے کہ جو ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، تو یہ گویا آپ کی رسالت و نبوت کی دلیل ہو جائے گی کہ یہ پورا واقعہ آپ سنا رہے ہیں، جبکہ اہل عرب کو ان واقعات کی کوئی تفصیلات نہیں پتہ تھی۔ تو یہاں احسن القصص، بہترین واقعہ، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے خود قرار دیا۔ اذ قال یوسف لابیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، تو 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے جو بڑے بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے بڑے ہیں، اور حضرت بنیامین کی پیدائش کے موقع پر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر ان کی بہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کم و بیش 4-5 سال یا 7 سال روایات میں آتی ہے، جب ان کو ایک خواب نظر آیا۔ کہا اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنا دینا۔ ایک طرف
یعنی بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یہ اہم بات ہے کہ اگر کسی ایک کو کوئی خاص مقام یا خاص مرتبہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کا بہت زیادہ بقیہ کے سامنے بار بار کا اظہار یہ حسد پیدا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو سکھایا کہ بھئی اپنا خواب جو ہے وہ ذکر نہ کرنا، اور دوسری بات یہ بتائی فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں۔ اچھا، اب یہ کہنے میں امکان تھا کہ بقیہ بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو کوئی دشمنی پیدا ہو جائے، بقیہ بھائیوں کے حوالے سے کوئی برا خیال دل میں پیدا ہو جائے، ساتھ میں اس کا بھی علاج کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن، یہ شیطان ہے جو دشمنیاں ڈلواتا۔ اور یہ جو سبق یہاں سکھایا جب ابھی 4-5 سال کے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ سورت کے آخر میں جب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی اور ان کو پورا اپنا واقعہ سنایا، تو وہاں پر اس تربیت کا اظہار وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی 10 سال تک بچوں کو چھوڑے رکھے کہ ابھی تو بچہ ہے، اور پھر جب 10 سال کے بعد ہاتھ سے نکل جائے پھر کہیں کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ دیں، بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ بھائی بچے کی تربیت شروع سے شروع ہوتی ہے، بچپن سے ہوتی ہے، بچپن سے اس کو باتیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ جا کے بڑی عمر میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب اس خواب کا مطلب بتا رہے ہیں، فرمائے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تمہیں سکھائے گا، اور اس صورت میں 4-5 دفعہ خوابوں کا مختلف ذکر آیا ہے اور ان کی تعویلات کا ذکر آیا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تمہارا رب علم کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یہ اس وقت کا یقیناً اس سوال میں، اس واقعے میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی ایک تو قریش کے لیے یہ نشانی کہ دیکھو تم مخالفت کر رہے ہو نبی علیہ السلام کی، حالانکہ وہ تمہارے اپنے بھائی بند ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کی مخالفت کی تھی، ان کو مجبور کر دیا تھا علاقہ چھوڑنے پر، ہجرت پر، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر ان کو معافی مانگنی پڑی اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا، گردن جھکانی پڑی۔ تو دیکھو تم ہمارے نبی کی جتنی بھی مخالفت کر لو، بالآخر کامیابی ان کو ہونی ہے، مکہ فتح ہوگا اور تم اسی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوگے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اور اس میں اہل کتاب کے لیے بھی نشانی ہے کہ دیکھو ایک واقعہ جس کی تفصیلات صرف تمہیں پتہ ہیں اور اتنی ساری تفصیلات بھی نہیں جتنی قرآن نے ذکر کی، وہ کیسے ان کی زبان مبارکہ پر جاری ہو گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ نیچرل تھا، فطری بات بھی تھی نا کہ ان دونوں کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئیں، یعنی بنیامین کے تو پیدائش کے موقع پر انتقال کر گئیں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں چھوٹے بھی تھے، تیسری بات یہ کہ ان دونوں میں نیکی، سعادت مندی اور آداب، اخلاق وہ بقیہ کے مقابلے میں زیادہ بھی تھے۔ تو جیسے پیچھے ہم نے سورہ نساء میں دیکھا تھا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی رجحان کس طرف ہو اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، ہاں جو کوانٹیفائیبل میجریبل چیزیں اس میں برابری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ بقیہ 10 بھائیوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہمارے والد کا زیادہ رجحان ہمارے دونوں چھوٹے بھائیوں کی طرف ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پورا مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں، سارے گھر کے کام تو ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اقتلوا یوسف، اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی اور زمین میں پھینک آؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے۔ شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے، یعنی اگر تو کسی دوسری جگہ چھوڑ کر آ جائیں اور والد کو یا والدین کو یہ پتہ ہو کہ ہماری اولاد زندہ ہے لیکن غائب ہے، تو ساری عمر نہیں بھولتے ہو، ساری عمر یہ توقع رہتی ہے شاید واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے، شاید کبھی مل جائے۔ انتقال ہو جائے تو چلو پھر بھی کوئی اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو اللہ نے ایک امانت دی تھی واپس لے لی، ختم۔ لیکن معلوم ہو کہ زندہ ہے اور وہ خواب سن چکے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو اگر ان سے دور بھی کریں گے تو انہیں پتہ ہے کہ اس کو کچھ ہوگا نہیں، نبی اللہ نے بنانا ہے،
اور بہت کچھ عطا کرنا ہے. تو یہ اور زیادہ یاد کریں گے یوسف علیہ السلام، لیکن ان کو یہ پٹی پڑائی کہ بھائی اس کو کسی اور زمین پر پھینک کر آ جاؤ تو تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہارے لیے ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اس ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں دو تفسیروں کے مطابق. پہلی تفسیر کے مطابق وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ سب کرنے کے بعد تم توبہ کر کے خوب نیک صالح بن جانا. بس ایک دفعہ یہ کر لو یہ کام، پھر اس کے بعد بالکل صحیح بن جانا. بالکل یہ عام طور پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. بس یہ ایک دفعہ کر لو، ایک دفعہ بس، پھر بالکل سدھر جانا، بالکل سیدھے ہو جانا. وہ ایک دفعہ کرتے کرتے وہ کبھی سدھرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. دوسری تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہارے کام سارے کے سارے درست ہو جائیں گے. قومًا صالحین، تمہارے کاموں کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی تمہارے جو ساری رنجشیں ہیں اور تمہیں یہ شکایت ہے اپنے والد سے کہ وہ تمہیں توجہ نہیں دے رہے، وہ سارے معاملات تمہارے سیدھے ہو جائیں گے. اب ان میں سے ایک جو تھے، بعض روایات میں آتا ہے سب سے بڑے تھے یا کوئی درمیان کے تھے، اور یہودا ان کا نام ذکر ہوا، جن کی طرف بعد میں یہود کی نسبت ہوئی. انہوں نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا دیکھو یوسف کو قتل مت کرو، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. اور یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ایسا کرو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. آس پاس جو کنویں ہیں اس میں سے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا، وہ پانی وانی لینے کے لیے پانی نکالے گا تو وہ دیکھے گا بچہ ہے، وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو نہ تم اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو، اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ اس کو کوئی دور لے کر چلا جائے گا. اب یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ اپنے والد کے پاس آئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اس کے بہت ہی خیر خواہ ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم نہیں خیر خواہی کریں گے تو اور کون کرے گا. ارسلہ معنا غدا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ سیر تفریح کے لیے بھیج دیجئے. یرتع ویلعب، تاکہ وہ کھائے پیے کچھ کھیل کود لے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھئی مجھے تو اس کی جدائی کا غم ہوگا اگر تم اسے لے جاؤ گے. یوسف علیہ السلام کی ایسی محبت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی، ایک لمحے کو ان کو دور نہیں کرتے تھے اپنی نظروں سے. اور عام طور پر انسان کی جو سب سے بڑی محبت ہوتی ہے اسی سے اس کو آزمایا جاتا، آزمائش بھی پھر وہیں ہوتی. تو اتنی زیادہ شدید محبت تھی تو اللہ نے پھر اسی کو آزمائش کا ذریعہ بھی بنایا. آگے کہتے ہیں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. مجھے تو ڈر ہے کہ کسی وقت جب تم اس سے غافل ہو کوئی بھیڑیا آ کے اسے نہ کھا جائے. یہ کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے آس پاس جنگل میں بہت سارے بھیڑیے ہوں واقعی اور یہ خصوصی خطرہ ہو، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس کی ایک اور توجیہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی ایک خواب نظر آیا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور نیچے اسی پہاڑ میں ایک غار ہے. غار کے دہانے پر منہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں اور 10 بھیڑیے ہیں جو آس پاس ان کے جمع ہو گئے ہیں. 9 ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دفاع کر رہا ہے، اور وہ بالآخر غار میں چھپ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام. تو یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آیا تھا. اب انہیں اندازہ تھا کہ یہ کس کا تذکرہ ہے اس خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہے. لیکن چونکہ نبی تھے اور والد بھی تھے اس لیے منہ پر نہیں کہا بیٹوں سے کہ مجھے تم سے ہی خطرہ ہے کہ تم اس کا کچھ بگاڑ دو گے. یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کوئی بھیڑیے ویڑیے اس کو نہ کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. تو وہ ان کے بیٹے بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے تو یقیناً ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوں گے کہ ہم اپنے ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتا. بالآخر یہ روایات میں آتا ہے کئی دن تک وہ کوشش کرتے رہے، اور جب یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ قدرت ہے اللہ کی اور یہ مقدر ہے، تو بالآخر انہوں نے اجازت دے دی. فلما ذهبوا به، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. واوحینا الیہ، چنانچہ ڈال بھی دیا اور ان کو ایک کنویں میں ڈال کے آ گئے، اور ان سے ان کے جو وہی
بھائیوں میں سے ایک جو ان کے خیر خواہ تھے وہ ان کو کچھ کھانا پینا لا کے دے دیا کرتے تھے. 3 دن تک وہ اس کنویں میں رہے. رات میں اندھیرا ہوتا تھا اور جنگل اور خوف اور چھوٹے بچے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ساتھ مقرر کر دیا. وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی. اب یہ وحی نبوت نہیں ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں. نبوت عام طور پر 40 سال کی عمر میں ملا کرتی. یہاں پر وہی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کلام ہوا علیہ السلام. ہم نے ان کے اوپر وحی بھیجی. لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک وقت آئے گا جب تم انہیں جتلاؤ گے کہ یہ کیا کام کیا ہے انہوں نے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت وہ سب کے سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، یقین جانیے ہم تو دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. یعنی اور کوئی موڈ آف ڈیتھ سمجھ نہیں آیا. وہی جو باپ نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی بھیڑیا، وہ وہی بہانہ بنا لی. اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا، آپ نے کہاں ہماری بات ماننی ہے. ولو کننا صادقین، چاہے ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں آپ نے تو نہیں ماننا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ یوسف کی قمیص علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. کوئی بکری وکری ذبح کی ہوگی، اس کا خون مل دیا کہ دیکھو یہ یوسف کا خون ہے. اچھا وہ جو قمیص تھی وہ صحیح سالم، کہیں سے پھٹی بھی نہیں. تو صاف دیکھ کے وہ پہچان گئے یعقوب علیہ السلام کے یہ بہانہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ انہیں یوسف علیہ السلام کا خواب بھی پتا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ابھی اس طرح ان کا خاتمہ ہو جائے. تو فوراً کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہنے لگے بلکہ یہ تو تم نے اپنی جانوں پر، بلکہ تمہاری جانوں نے تمہیں یہ ایک بات سجھا دی ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے ایک بہانہ بنا لیا. فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی کرنا بہتر، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. ادھر کنویں کے پاس کیا ہوا؟ وجاء السیارہ، دوسری طرف وہاں ایک قافلہ آیا. روایات میں آتا ہے وہ رستہ بھٹک کے اس طرف آ گیا. عام طور پر وہ رستہ نہیں تھا اس قافلے کا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بھٹکا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے ادھر آیا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. آدمی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا تھا، ایسے ہوا. وہ جیسے ہوا ویسے ہی ہونا تھا، اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی. تو وہ قافلہ وہاں آ گیا. فارسلوا واردہم، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا. فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. وہ ڈول جو اوپر لایا تو پانی کے بجائے یوسف علیہ السلام باہر نکلا. قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ پکار اٹھا لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. اس زمانے میں غلامی تھی، تو یہ کہا یہ تو لڑکا مل گیا، اور تھے بھی انتہائی حسین و جمیل. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا آدھا حسن وہ یوسف کو عطا ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کو ایک سامان تجارت کے طور پر اپنے پاس چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ جانتا تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب شروہ میں جو فاعل ہے، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف کو علیہ السلام. کس نے بیچا؟ اس میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ اس قافلے والوں نے آگے جا کے بیچ دیا کسی اور کو، یا مصر میں بیچ دیا. یا دوسرا قول یہ ہے کہ بھائیوں نے بیچا. اور روایات میں آتا ہے کہ تیسرے دن چوتھے دن جب وہ بڑے بھائی آئے تو دیکھا کنواں خالی ہے. پریشان ہوئے کہ یوسف کہاں گئے. تو آس پاس بھائیوں کو بلایا، سب نے تلاش کیا، پتہ چلا قافلہ ہے، اور قافلے کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہو گئے. تو ان بھائیوں نے اس چکر میں کہ جلدی سے ہم ان سے جان چھڑائیں، کہا کہ یہ یوسف ہمارا غلام ہے اور یہ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے گھر سے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ہم اس کو بہت معمولی قیمت میں تمہیں بیچ دیتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو غلام ظاہر کر کے چند درہم کے عوض ان کو آگے بیچ دیا اس قافلے والوں. دراہم معدودہ، چند درہم. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور ان کو یوسف علیہ السلام کے بدلے کوئی زیادہ پیسے لینے میں دلچسپی نہیں تھی. اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کسی طرح یہاں سے چلے جا. وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، تو یوں یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور کہا اس شخص نے جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا.
یہ کون تھا؟ اس کو عزیز مصر کا لقب قرآن نے دیا۔ عزیز مصر یعنی وہاں کا کوئی عہدیدار تھا، بعض کہتے ہیں فوج کا سپہ سالار تھا، بعض کہتے ہیں کوئی فائنانس وغیرہ کا منسٹر آدمی تھا، معاشیات کا سے متعلق۔ تو اس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو، ان کا حسن و جمال بھی دیکھا، سیرت بھی پسند آئی، خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، جس کا نام روایات میں زلیخا آتا ہے، اکریمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حالانکہ غلام تھے، لیکن گھر بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا، تربیت کا بھی بندوبست ہو گیا، اور ساتھ میں ایک عہدیدار کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو امور سلطنت، امور ریاست، چونکہ بعد میں بادشاہت ملنے والی ہے، اس کی بھی تربیت اور ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور انہیں باتوں کا صحیح صحیح مطلب سکھایا، نکالنا سکھایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ کو اپنے ہر کام پر خوب قابو حاصل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ہم پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم سر پیٹنے لگتے ہیں، یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کے آگے کیا خیر اللہ نے پوشیدہ رکھی۔ یہ مصیبت نہ آتی تو وہ خیر نہ ملتا، یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو مصر کے تخت پر نہ پہنچتے۔ یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی نا، سمجھ نہیں آتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کیا، یعنی اب نبوت عطا ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب اس گھر میں ایک آزمائش، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے، روایات میں آتا ہے تالے والے ڈال دیے سارے دروازوں پہ باہر کہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا کہ آ جاؤ۔ پہلا ریئیکشن، گناہ کا موقع ہو تو پہلا ریئیکشن بندے کا کیا ہونا چاہیے؟ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہو ربی احسن مثوائی، بے شک وہ جو میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے علیہ السلام۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بنتا ہے کہ بھئی یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو ان کے دل میں بھی ایک خیال آ جاتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ قدس سرہ یہاں پر بڑی پیاری بات کہتے ہیں بھائی اصل کمال یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف رغبت محسوس ہو اور پھر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے، اسی میں تو کمال ہے۔ اگر رغبت ہی نہ ہو تو پھر بچنے میں کیا بڑا کمال؟ جیسے روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہوا، اب کوئی ارادہ نہیں ہے پانی پینے کا، لیکن ایک رغبت ہوتی ہے، طبعی نیچرل ایک انکلینیشن ہوتی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو ان کے دل میں بھی خیال آ جاتا۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ تاریخی روایات میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، ایک روایت یہ ہے کہ چھت پر ایک قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی نظر آئی انہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں اس عورت کا ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، تو اس نے اس بت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ تو اس نے کہا یہ جب اپنے بت سے حیا کر رہی ہے تو میں اللہ سے حیا نہ کروں؟ تو لولا ان رأى برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، آگے عصمت کی دلیل فرمایا اسی طرح ہم نے یہ کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہم برائی سے پھیر دیں، کہا کہ برائی کو ہم یوسف سے پھیر دیں علیہ السلام۔ کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دروازہ بند ہے، اس پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تو دروازے کی طرف دوڑنے کا کیا فائدہ؟ مفسرین لکھتے ہیں بھائی اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔
आगे रस्ते खोलना अल्लाह का काम है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े हैं तो मोजेज़ाना शान के साथ वो ताले खुद ब खुद खुलते चले गए, दरवाजे खुलते चले गए बाहर की तरफ, और वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाते रहे। तो हमारे बस में है कि गुनाह से बचने के लिए, नेकी की तरफ बढ़ने के लिए जो कुछ हमारे इख्तियार में है वो हम करें, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले हैं। वक़द्दत क़मीसहू मिन दुबुर, और इस कशमकश में उस औरत ने उनकी कमीज को पीछे की तरफ से फाड़ डाला। वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, और इतने में दोनों ने उस औरत के शौहर को मरकजी दरवाजे पर खड़ा पाया। जब बाहर पहुंचे तो वो औरत का शौहर अजीज़ मिस्र खड़ा हुआ था। अब वो देखकर हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है। उस औरत ने फौरन इल्ज़ाम लगा दिए। औरत कहने लगी, मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूआ, जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा इसके सिवा और क्या है, इल्ला अन युस्जन, कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए, औ अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब से दो चार किया जाए। क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी सफाई पेश की, हिया रावदतनी अन नफ्सी, ये खुद थी जो मुझे वरगला रही थी। अब ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रही है, फैसला कैसे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस औरत के घर से एक गवाही पेश की, व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, और उस औरत के घर वालों में से एक गवाही देने वाले ने गवाही दी। ये कौन है? एक रिवायत तो ये कि कोई उसका चचाजाद या कोई ऐसा कोई रिश्तेदार आदमी वहाँ मौजूद था, उसने ये समझदारी की बात की जो आगे आ रही। लेकिन दूसरी एक रिवायत है जिसको ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने तरजीह दी है, वो ये कि एक छोटा बच्चा था उस घर में, दूध पीता बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता था, और उसकी ज़बान पर यह गवाही जारी हुई। जैसे सूरह मरियम में आज हमने आयत सुनी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में जबकि बिल्कुल चंद दिन के थे, पूरी तकरीर करके उनकी पाकदामनी का ऐलान किया और अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो ये भी इसी तरह का एक वाक़या है कि छोटे बच्चे से अल्लाह ने गवाही दिलवाई। क्या गवाही दी उस बच्चे ने? इन काना कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुल, अगर तो यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हुई है तो फसादक़त, इसका मतलब है औरत सच बोल रही है, वह हुआ मिनल कादिबीन, और ये झूठे हैं माअज़ल्लाह। व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुर, लेकिन अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो फ़कदबत, इसका मतलब है कि औरत झूठ बोल रही है, वह हुआ मिनस सादिकीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। यानी वो दौड़ रहे हैं और उसने पीछे से पकड़ने की कोशिश की। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी हुई है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, उसने कहा ये तुम औरतों की मक्कारी है, इन्न कैदकुन्न अज़ीम, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त होती है, तुम्हारी चालें बड़ी सख्त होती। अज़राह तफन्नुन हमारे उस्ताद जिक्र करते हैं, कुरान में आया है सूरह निसा में, इन्न कैद शैतानी काना दईफा, शैतान की चाल क्या है? बड़ी कमज़ोर है। और यहाँ कहा जा रहा है औरतों की चालें बड़ी सख्त होती हैं। लेकिन फिर इसको बैलेंस करते हैं कि भाई वो अल्लाह का कलाम है और ये अजीज़ मिस्र की बात है, तो सब औरतों की बात नहीं हो रही। हाँ, जब कोई औरत इरादा ही कर ले उल्टा चलने का और शरीयत के ख़िलाफ़ चलने का और बेहयाई को फ़रोग़ देने का और उस रस्ते पर चलने का, तो फिर उसकी मक्कारी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। यूसुफ़ आरिद अन हादा, ए यूसुफ तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो। अब वो क्या करता, वो अजीज़ मिस्र मजबूर था, रुसवाई तो कर नहीं सकता था अपनी कि सारी दुनिया को पता चले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा भाई दरगुजर करो, जाने दो, छोड़ो। और अपनी बीवी से कहा वस्तगफिरी लिदम्बिक, तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इन्नकी कुंती मिनल खातिन, यकीनी तौर पर तुम ही खताकार थे। लेकिन ये बातें कहाँ छुपती हैं? ये जो स्कैंडल्स और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ये तो लोग बहुत ही दिलचस्पी ले लेके एक दूसरे को सुनाते हैं, तो वो बात फैल गई। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीना, शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगीं जो बड़ी बड़ी ओहदेदारों की बेगमात थीं, जो महल की बेगमात थीं, उनमें ये बात फैल गई। इम्राअतुल अज़ीज़ी तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी, देखो अजीज़ की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वरगला रही है। क़द शग़फ़हा हुब्बा, उस नौजवान की मोहब्बत ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया है। इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, फिर जब अजीज़ की बीवी ने इन औरतों की ये मकर की बातें सुनी, उनकी ये चाल की बातें सुनी, इसमें मकर की क्या बात थी? इसको मकर क्यों कह रहे हैं, चाल क्यों कह रहे हैं? एक इसका जवाब ये दिया गया कि वो औरतें चाहती थीं कि ये औरत तक उनकी ये बातें पहुंचे और वो इन्हें बुलाएं और एक मौका हो देखने का कि असल माजरा क्या है, घर जाकर हम खुद तहकीक करें। तो अरसलत इलैहिन्ना, तो उस औरत ने उन सब औरतों को अपने घर बुलवा लिया।
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے تکیوں والی نشستیں تیار کیں، بڑا اہتمام ہوا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری، ایک ایک چاقو پکڑا دیا، اور پھل وغیرہ رکھ دیے، پھل کاٹ رہی ہوں گی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور جب وہ پھل وغیرہ کاٹنے میں مصروف تھیں تو یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا باہر نکل کر سامنے آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ کہاں بلایا جا رہا ہے، وہ آ گئے سامنے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، انہیں حیرت انگیز طور پر حسین پایا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یعنی ایک تو تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے غلطی سے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور ایک یہ کہ نہیں جان بوجھ کے ہاتھ کاٹے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل ہوں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگیں حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ شخص کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا اور کوئی نہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب وہ عورت بولی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے، اور اب کھل کے برملا اپنے ارادے کا اظہار کر رہی ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور یہ بات سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور بے ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور دعا کی، کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے قید خانہ ہی پسند ہے۔ اچھا یہ نہیں کہا یہ عورت مجھے جس کام کی طرف بلا رہی، یہ عورتیں وہ سب کی سب شریک ہو گئی تھیں، اب سب کی سب اس کام میں شریک ہو گئی تھیں، کہ اللہ مجھے ان سے بچا، اور قید خانہ ہی اس میرے لیے زیادہ بہتر۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے اللہ آپ ہی مجھے ان کی چالوں سے نہیں محفوظ کریں گے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں تو ان کی طرف کھنچنے لگوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو نبی ہونے کے باوجود اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کہ میں خود مقابلہ کر لوں گا، میں خود بچ جاؤں گا، نہیں، اے اللہ آپ ہی بچائیے۔ یہ تلقین ہے کہ جب نبی یہ کام کر رہے ہیں تو میں اور آپ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم شیطان کا مقابلہ خود کر لیں گے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ فاستجاب له ربه، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ فصرف عنه كيدهن، اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب سمجھا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ انہیں ایک خاص مدت تک قید میں رکھیں۔ یہ معاملہ ذرا ٹل جائے، معاملہ ذرا آپ کہیں ٹھنڈا ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ یوسف کو یہ قید میں ڈال دو۔ یہ جو ظالم معاشروں میں ہوتا ہے کہ جو اصل ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ چونکہ صاحب حیثیت تھے تو ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، ان عورتوں کو، ان بیگمات کو۔ یوسف علیہ السلام کو یہ قید خانے میں ڈال دیے، اب قید خانے پہنچ گئے۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا ایسا حسین و جمیل کردار سامنے آیا ہے، ایسا خوبصورت کردار سامنے آیا ہے، اور قید خانے کے افراد کی زبانی ان کی گواہی آگے آ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف علیہ السلام سے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، میں تو دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، تأکل الطیر من، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ احسان سے یہاں مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں دو پہلو ہیں احسان کے، ایک ہے الاحسان فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں درجہ احسان، اعلیٰ ترین درجہ نیکی کا نا، خوبصورت ترین انداز سے نیکی کرنا۔ تو لوگ دیکھتے تھے یہ تنہائی میں ہر وقت نماز میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور احسان کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ الاحسان الی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان، حسن سلوک۔ کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہے تو قید خانے کی انتظامیہ سے اس کی ضرورت پوری کروا رہے ہیں، ہر ایک کی غم گساری کر رہے ہیں، ہر ایک کی بات سن رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی یوسف علیہ السلام نے کہ وہ اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اپنے خواب سنانے لگے۔ خواب آدمی ہر ایک کو نہیں سناتا، جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس پر بھروسہ ہوتا ہے، جس کے علم اور جس کے تقوی اور الہیت پہ بھروسہ ہوتا ہے، اسی کو سناتا۔
قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس آیت کے بھی دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ، جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ تم تک نہیں آ پائے گا کہ میں تمہیں اس خواب کی حقیقت بتا دوں گا، یعنی جب تک اگلا کھانا آئے گا اس وقت تک میں تم سے کچھ گفتگو کروں گا، لیکن اس کھانے سے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر دے دوں گا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کھانا تمہارے قید خانے میں دیا جائے گا وہ ابھی آنے نہ پائے گا جب کہ میں تمہیں اس کھانے کی حقیقت بتا دوں گا کہ اگلا کھانا کیا آنے والا ہے۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ گویا ایک معجزے کا اظہار ہے نا، کسی کو نہیں پتا کہ اگلا کھانا کیا آئے گا، لیکن یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پہلے سے بتا دوں گا، تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے یوسف علیہ السلام پر کہ یہ صاحب علم شخصیت اور ان کے پاس وحی کا سورس ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ اب وہ خوابوں کی تعبیر دینے سے پہلے چونکہ ان تعبیر کے مطابق ایک آدمی کی جان جانی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کوشش کی کہ ان کو ایمان کی دعوت دے دی جائے، ان میں سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، تاکہ جو جانے والا ہے وہ اسلام پر جائے۔ اور یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے اللہ کی بات کرنے کا، اللہ کے رسول کی بات کرنے کا، دین کی بات کہنے کا موقع تلاش کرتا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں تو ان لوگوں کا دین چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ تو توحید کا ذکر ہو گیا، آخرت کا ذکر ہو گیا، اب رسالت۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ پیچھے آیا تھا سورہ بقرہ میں، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے کلام کی طرف، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی شخص کی پیروی کرنی ہی نہیں چاہیے، بس ٹیکسٹ قرآن اور حدیث کا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہاں کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اس کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ بھئی باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جیسے ہوں علیہم السلام، تو ان کی پیروی کیوں نہ کی جائے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیروی کرنا غلط ہے، مسئلہ یہ کس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ وہاں اس آیت میں آگے بتایا گیا، کیا تم پھر بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کرو گے اے مشرکوں، جبکہ تمہارے باپ داداؤں کے پاس کوئی ہدایت کا پیغام ہی نہیں آیا اور ان کو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کی پیروی غلط ہے، اور پیروی اگر کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی کرو نا جو انبیاء ہوں، اور قرآن میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کی پیروی کا حکم آیا ہے، وہ پہلے ہم دیکھ چکے۔ تو وہ جو تقلید کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اس میں نیک لوگوں کی پیروی کی بھی نفی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ ٹیکسٹ کو کبھی بھی فالو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن نیک افراد سے نہ ملتی ہو۔ کون سا مفہوم، کون سی تعبیر؟ مسئلہ ٹیکسٹ کا نہیں ہے، مسئلہ مفہوم اور تعبیر کا ہے، اس کے لیے افراد چاہیے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل کا حصہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، یہ دیکھیں کیا خوبصورت انداز اختیار کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ یہ نہیں کہا اے کافروں، اے مشرکوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیسی اپنائیت ہے، کیسی اپنائیت۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر، بتاؤ کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اس کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو سوائے اللہ کے کسی کا حق نہیں ہے، حکم تو صرف اس کا چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سادہ دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دعوت دینی تھی، دعوت دے دی، اب
خواب کی تعبیر، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے پہلے کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یہ دونوں اس الزام میں اندر تھے کہ ان میں سے کسی ایک نے شراب میں یا کھانے میں بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ جو خانسامہ تھا وہ شاہی باورچی کے خانسامہ تھا، اور جو یہ دوسرا آدمی تھا یہ شراب پلانے والا تھا، محفل میں لوگوں کو شراب پلاتا تھا بادشاہ کی محفل۔ تو ان دونوں پر شک تھا کہ کسی نے زہر دینے کی کوشش کی، تو کہا کہ بھئی تم تو آزاد ہو جاؤ گے اور اپنی سابقہ ڈیوٹی پر بحال ہو جاؤ گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جہاں تک دوسرا ہے، فَيُسْلَبْ، تو اسے سولی دے دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، ذرا میرا ذکر تو کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے، کہ کیوں ایک بے گناہ آدمی قید خانے میں پڑا ہوا، اس کے کیس کی تحقیق تو ہو، تو اپنے بادشاہ سے جا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تو ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور پیغمبروں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے سورہ کہف میں بھی آ جائے گا، بھول کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے، شیطان بھلاتا ہے نیک کام، اچھے کام، جو کام یاد رکھنے کے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے نسیان ہوتا، بھول ہوتا ہے۔ تو اس بھول چوک کا علاج اکثر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ آدمی مانگتا رہے شیطان کے مقابلے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کئی برس اس قید خانے میں رہے، کئی برس، بعض روایات میں 7 سال آتا ہے، بعض میں 9 سال آتا ہے۔ رہائی کا سبب کیا ہوا، وہ بھی ایک خواب۔ وقال الملک، چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے، انی ارا 7 بقرات سمان، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اسی طرح 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، واخری یابسات، اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ تو عجیب سا یہ مجھے خواب نظر آیا، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو ذرا میرے اس خواب کا مطلب تو بتاؤ۔ وہ جو چند جادوگر قسم کے لوگ تھے اور مشرک قسم کے لوگ تھے جو درباری تھے، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ تو پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ جب آدمی ذرا رات کو زیادہ کھا پی لے تو اس کو عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں خوابوں میں، تو بس یہ اسی طرح کا کوئی خواب ہے، کوئی بامانی خواب نہیں لگتا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے ویسے بھی واقف نہیں۔ اب جب خوابوں کا ذکر آیا تو وہ جو شاہی ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کو یاد آیا میرا بھی ایک خواب تھا اور ایک شخص نے بڑی زبردست اس کی تعبیر دی تھی۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی، اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر دیتا ہوں، ذرا مجھے بھیجیے قید خانے کی طرف۔ اور عجیب شخص تھا، قید خانے پہنچتے ہی نہ کوئی معذرت، نہ کوئی معافی تلافی کہ اتنا آپ نے مجھے ایک کام کہا تھا میں بھول گیا، جاتے ہی شروع ہو گیا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، واخری یابسات، دوسرے 7 سوکھے ہوئے ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی اس خواب کی حقیقت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام بھی کمال اخلاق کے حامل تھے، کوئی لعنت ملامت نہیں کی کہ اللہ کے بندے، کوئی نہ پوچھا نہ خیریت معلوم کی، آتے ہی شروع ہو گئے، نہیں، نہ صرف یہ کہ فوراً تعبیر دی، بلکہ صرف تعبیر بھی نہیں دی، تعبیر کے مطابق اگلے 15 سال کی پوری فائنینشیل مینجمنٹ کر کے دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام، کہ غلے کو کیسے مینج کرنا ہے اور 15 سال آگے کیسے گزارنا ہے۔
قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، وہ جو 7 موٹی گائیں ہیں یہ 7 سال مسلسل تم غلہ اگاؤ گے، اور بمپر کراپس ہوں گی، اضافی تمہیں حاصل ہوگا۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، پھر جو تم فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کی سٹوریج کا طریقہ یہ ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے بالیوں سے الگ نہ کرنا، بالیوں سے الگ کرو گے تو پھر اس میں خرابی کا امکان، وہ بالیوں میں رہے گا تم اس کو سالوں تک بھی سٹور کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اسے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تاکلون، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے گا وہ نکال لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، سخت قحط ہوگا، وہ جو دبلی گائیں ہیں یا جو خشک خوشیں ہیں۔ یأکلن ما قدمتم لہن، جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہوگا یہ 7 سال اس سب کو کھا جائیں گے، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا جائیں گی، یعنی 7 قحط کے سال پچھلا سارا غلہ ختم کر دیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے جو تم تھوڑا سا محفوظ کر سکو، بس وہ بچ جائے گا اگلے سالوں میں بیج کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ اور پھر اگلی بات مزید اپنی طرف سے بڑھا دی جو خواب میں نہیں تھی، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارش برسے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ خوب انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، یعنی 7 سال قحط کے بعد پھر دوبارہ بارش ہوگی اور دوبارہ پھر باغ اور فصلیں سب کچھ دوبارہ پھلے گا پھولے گا۔ یہ سب کچھ اگلے 15 سال کی منصوبہ بندی کر کے اس شخص کو روانہ کر دی۔ بادشاہ نے سنا تو بڑا حیران کہ یہ کون عالم فاضل شخص قید خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وقال الملک ائتونی بھی، بادشاہ نے کہا بھائی اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب بادشاہ کا ایلچی قید خانے پہنچا، یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو شاید باہر آ جاتا۔ یہ یوسف کا صبر تھا کہ اتنے عرصے بعد علیہ السلام نکلنے کو کہا جا رہا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نکلو، نہیں نکل رہا ہے۔ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ قال ارجع الی ربک، اس ایلچی سے کہا جاؤ اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈال دیے۔ کیونکہ اگر بادشاہ کے احسان کے طور پر باہر آئیں گے تو یہ کیس کلوز نہیں ہوگا، اور ان کے کردار پر ایک شبہ لوگوں کا باقی رہے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انتظام کیا کہ پہلے شبہ ختم ہو، پہلے کیس کلوز ہو، پھر میں باہر آؤں۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے بھی عورتوں کو بلایا اور سیدھا سیدھا فیصلہ سنا دیا، تحقیق نہیں کی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں، سیدھا اتنا یقین تھا یوسف علیہ السلام پر اس کو کہ اس نے سیدھا سیدھا کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم لوگوں کا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، یعنی سیدھا سیدھا فیصلہ سنا رہا ہے کہ غلطی تم لوگوں کی ہی ہے۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب عورتوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، ہمیں تو یوسف میں ذرہ برابر کوئی برائی معلوم نہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز جو عزیز کی بیوی تھی، اس نے اب کہا الآن حصحص الحق، ہاں اب حق بات سب کے سامنے کھل گئی ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچے تھے۔ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اب یہ اگلے 2 جملے، اگلی جو 2 آیتیں ہیں، یہ کس کا جملہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اسی عزیز مصر کی بیوی کا قول چل رہا ہے، لیکن بات اتنی اعلیٰ پائے کی ہے، ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس نے یہ بات کہی ہو، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کو یوسف علیہ السلام کا جملہ قرار دیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو جب رہائی ملی اور ان تک معاملہ پہنچا کہ ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، تو اب کہا یوسف علیہ السلام نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، نبی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کو بالکل پاک صاف نہیں قرار دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ نفس کی ایک خاص حالت جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے کہ جس میں برائی کا غلبہ ہوتا ہے، دنیا پرستی کا غلبہ ہوتا ہے، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سپریس کر کے رکھتے ہیں، اس کو دبا کے رکھتے ہیں، لیکن جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ حاوی ہو جاتا۔ تو بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی،
ہاں البتہ میرا رب ہی کسی پر رحم فرمائے تو اور بات، تو اللہ کی رحمت ہی سے آدمی نفس کی ان کارستانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ وقال الملک ائتونی بہ، اب بادشاہ نے دوبارہ کہا بھائی لے کے آؤ اسے میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہ بندہ اب میرا معاون بنے گا اور یہ میرے ساتھ رہے گا اور یہ میرا سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا۔ فلما کلمہ، چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا آج سے آپ ہمارے پاس بڑے مرتبے والے ہوں گے اور آپ پر پورا پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے عرض کیا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، بے شک مجھے حفاظت کرنا بھی خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ یہاں پر بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے دین میں تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی خود منصب کا تقاضا کرے، یہاں تو یوسف علیہ السلام خود منصب مانگ رہا، تو یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں منصب کا تقاضا کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہوتا ہے، تو ایک حکم نہیں ہے، الگ الگ حکم۔ وہ جو ممانعت ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو خود اپنے تئیں کسی کام کا اہل سمجھے اور تکبر اور اپنی بڑائی کے اظہار کی وجہ سے کوئی منصب مانگے، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں کئی وجوہات ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ بھئی یوسف علیہ السلام نبی ہے نا، نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اگلے 15 سال، اگلے 14 سال کی جو ساری منصوبہ بندی ہے، یہ اگر صحیح سے نہ کی گئی تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ وجود میں آ جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے علم میں اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس سارے معاملے کو سنبھال سکے۔ ان کو اللہ نے علم بھی دیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، تو ان پر فرض تھا یہ منصب مانگنا۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح ان کو موقع مل رہا تھا کہ ایک بت پرست مذہب والی قوم ان کی خدمت کر کے ان کو اسلام کی طرف بلائے، ان کی خدمت کر کے ان کو اسلام کی طرف بلائے۔ چنانچہ ان کے کردار سے متاثر ہو کے نہ صرف قوم کے لوگ بلکہ وہ بادشاہ خود مسلمان ہو گیا، اور 1 سال کے بعد اس نے اپنا تخت پورا کا پورا یوسف علیہ السلام کو حوالے کیا۔ پہلے تو وزیر خزانہ بنایا تھا، بعد میں 1 سال بعد پورا مصر کا تخت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور کئی لوگ پھر اسلام کی طرف آئے۔ یہ بہت سی وجوہات تھیں، اور آخری بات یہ کہ بھئی اللہ کا حکم تھا، سیدھا سیدھا اللہ نے کہا تھا کہ یہ آپ نے منصب لینا ہے، تو انہوں نے منصب کا تقاضا کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ ہے سارے واقعے کا گویا خلاصہ، کہ آدمی کے اوپر حالات واقعات کتنے سخت سے سخت کیوں نہ آئیں، اگر وہ نیکی پر کاربند رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ اور اگر بالفرض دنیا میں کسی کو یہ منصب نہ بھی ملے، کسی کو بڑا اونچا مقام نہ بھی ملے، بہت ساری نعمتیں نہ بھی ملے، تو ویسے بھی یہ دنیا فانی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی کی زندگی پر کاربند رہیں، ایمان اور تقوی۔ اور آگے آ جائے گا تقوی اور صبر، یہ پوری صورت کا، پورے واقعے کا خلاصہ ہے، یہ اپنے اندر یہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت۔ یہاں اس واقعے کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہمیں پھر درمیان میں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم ابھی شروع کریں گے، تو اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کل سے یہیں سے مطالعہ شروع کر لیں گے، اور پھر آگے سورہ رات کا مطالعہ کر لیں گے۔ آج ارادہ تھا کچھ زیادہ وقت لیں، لیکن ایک اور جگہ بھی ابھی بیان کی مصروفیت ہے، تو پھر زیادہ وقت ہو جائے گا۔ یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا تجسس میں رہنا بھی اچھا ہے، تو خود بھی موقع ملے تو واقعے کو دیکھیں تراجم وغیرہ میں،
اور کل انشاءاللہ پھر باقی باتیں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے سبق سیکھنے کی اور ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنانے کی اور اللہ پر توکل اور صبر اور تقوی اور ایمان کی صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔